$1 کے امریکی نوٹ کی پشت پر 7 مقامات ایسے ہیں جہاں 13 کا اظہار کیا گیا ہے۔ نمبر 1، عقاب کے پنجوں میں 13 تیر ہیں جو طاقت اور جنگ کی علامت ہیں۔ 2، عقاب کے دوسرے پنجے میں زیتون کے پتوں کی ایک شاخ ہے جس میں 13 پتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ زیتون کے پتے مضبوط معیشت کی علامت دکھائی دیتے ہیں۔ اس تصویر میں ایک الجھن یہ بھی ہے کہ عقاب تصویر میں تیروں کی طرف دیکھنے کے بجائے زیتون کے پتوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ 3، عقاب کے سینے پر جو شیلڈ یا ڈھال بنی ہوئی ہے اس پر سرخ اور سفید لکیروں کی تعداد بھی 13 ہے۔ 4، عقاب کی بالائی سطح پر ایک ڈیزائن کے اندر جو ستارے بنے ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 13 ہے۔ 5، احرام کے جو زینے بنے ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 13 ہے۔ 6، عقاب کی چونچ میں جو بینر لہرا رہا ہے اس میں ای پلریبس انم کے الفاظ درج ہیں جس کا ترجمہ ہے بہت سو میں ایک۔ ان الفاظ کے حروف کی تعداد بھی 13 ہے۔ 7، احرام کی تصویر کے بالائی رخ پر دائیں اور بائیں لکھا ہوا ہے انویٹ سیپٹس، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے آغاز کو عمل انگیزی بخشنا، یا ہماری معیشت کامیاب ہوگی، یا وہ خدا ہمارا ساتھ دے گا۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ انویٹ سیپٹس کے کل حروف کی تعداد بھی 13 ہے۔ یہاں دل و دماغ میں 13 کا ہندسہ گردش کرتا چلا جاتا ہے جسے یورپ میں نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ مغربی مفکرین کا خیال ہے کہ 13 کا ہندسہ امریکہ کی اس وقت کی 13 ریاستوں کی یکجہتی کی علامت ہے، لیکن یہی 13 کا ہندسہ ایک خفیہ تنظیم ایلومیناٹی کی پہچان ہے۔ کئی تحقیق کار کہتے ہیں یہ 13 کا ہندسہ ایلومیناٹی کے 13 خاندانوں کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ امریکہ کا ڈالر اٹھا کے دیکھیے، اس پہ مختلف، یعنی اس کے اندر جو مختلف قسم کے انہوں نے جو اپنا ایگل بنایا ہوا ہے، اس کے پر ہیں، مختلف تیر کے ہاتھ میں، یہ پورا ایک سمبولوجی ہے، پوری ایک لینگویج ہے اس کی۔ اور یہ چونکہ میسنز ہیں، ماسٹر میسنز ہیں، آرٹس اینڈ کرافٹس اینڈ ڈیزائننگ اور کنسٹرکشن اور آرکیٹیکچر اس میں ماسٹر پیسز ہیں، تو یہ سیل جو انہوں نے ڈیزائن کی ہے اس میں کوئی بات انہوں نے بے معنی نہیں رکھی۔ ہر بات، ہر نشان جو اس میں ہے ان کے کسی نہ کسی مذہبی عقیدے یا اپنے جادوئی ریچول یا اپنے کوئی خاص عبادت یا کسی نہ کسی اپنے ان کے نعوذ باللہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور گریٹ سیل بذات خود پوری کی پوری ایک شیطانی علامت ہے جس کو یہ امریکہ کے ڈالر پہ ڈال کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایلومیناٹی نامی یہ خفیہ تنظیم 1760 کے عشرے میں قائم کی گئی۔ کئی محققین اس تنظیم کا آغاز 1776 میں بتاتے ہیں۔ اس تنظیم کا بنیادی ایجنڈا تھا ون ورلڈ گورنمنٹ۔ اس تنظیم کا بانی تھا ایڈم ویشارٹ، جو کبھی ایک کیتھولک پادری تھا لیکن انسان دشمن نظریات کی بنیاد پر اسے چرچ سے نکال دیا گیا۔ بعد میں اس نے انٹرنیشنل بینکرز کی سرپرستی میں یہ تنظیم قائم کی۔ ایڈم ویشارٹ نے نام نہاد روشن خیالی کا نعرہ لگایا اور دنیا کے 13 امیر ترین اور طاقتور ترین خاندانوں کے سربراہوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ان 13 خاندانوں کے نام یہ ہیں: ایسٹر، بنڈی، کولنز، ڈیوپونٹ، فریمین، کینیڈی، لی، اونیسس، راک فیلر، روتھ چائلڈ، رسل، وین ڈیون اور میٹروونجین۔ تاریخ میں تو ایلومیناتی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ 1776 یکم مئی کو جرمنی کے پاس وجود میں آئی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ ایلومیناتی ایک دوسری تنظیم تھی جو شاید اپنی تشکیل کے 7-8 برسوں میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔
وہ تو بنیادی طور پر اصل ایلومیناتی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. جہاں تک ایلومیناتی یا فری میسنری کا تعلق ہے, یہ تو تقریباً ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں تنظیمیں دنیا میں رہی ہیں. یہاں تک کہ قدیم دور میں بھی یہ پائی جاتی تھیں. ان کے نام الگ ہوا کرتے تھے, لیکن ایلومیناتی پچھلے کافی سالوں سے, کئی ہزار سالوں سے اس دنیا میں ایکٹیو رہی ہے, اور ان کے قیام کا مقصد, ان کے لوگوز, ان کے سمبلز یہی ہیں کہ ساری دنیا پر ایک ون ورلڈ گورنمنٹ آرڈر قائم کر دیا جائے. بنیادی طور پر تو ان کی تنظیم کے مقاصد یہی بتائے جاتے ہیں کہ آپ فریٹرنٹی کی طرف جائیں, ایکویلٹی کی طرف جائیں, اور لبرٹی کی طرف جائیں. یعنی ہر شخص آزاد ہے, ہر شخص برابر ہے, طبقاتی نظام دنیا سے ختم کر دیا جائے, اور ساری دنیا کے اوپر ایک غلامانہ تصور جو ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے وہ مستقل طور پر آ جائے. ساری دنیا کی حکومتیں, ساری دنیا کی دولت, ساری دنیا کی معیشت بظاہر کسی بھی ملکوں کے ہاتھ میں ہو, لیکن در حقیقت وہ ان تنظیموں کا جو مقصد ہے اس کے ہاتھ میں رہے, اور یہ ساری دنیا کو اپنی مرضی سے چلائیں. تو 200 یا 250 400 سال پرانی بات نہیں ہے, یہ ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رہی ہیں. اور چونکہ ظاہر ہے یہ کام بہت اسپیشل پاورز کے بغیر اتنی جلدی ترقی کر نہیں سکتا, اس لیے انہوں نے ہر دور میں بلیک میجک اور اکلٹ کا سہارا لیا ہے. اہرام کے سب سے زیریں زینے پر رومن میں جو ہندسے لکھے ہیں انہیں انگریزی میں تبدیل کیا جائے تو 1776 بنتا ہے. 1776 میں ہی یہ ایلومیناٹی تنظیم دنیا کے منظر نامے پر ابھر کر سامنے آئی. مختلف مکاتب فکر کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایلومیناٹی بنیادی طور پر ممالک کی صدارت, معیشت اور گورنمنٹ پر قبضہ کرتی ہے, اور دنیا کی کئی جغرافیائی تبدیلیوں کے پیچھے بھی اسی تنظیم کا ہاتھ ہے. اس ایلومیناٹی تنظیم کے بنیادی نقاط یہ ہیں: 1. خاندانی نظام کو ختم کر کے ہر شخص کو انفرادی زندگی کی ترغیب دی جائے. 2. دنیا میں موجود تمام ممالک کو رفتہ رفتہ ختم کر دیا جائے. 3. دنیا کی تمام تہذیبیں فنا کر کے ایک تہذیب رائج کی جائے. 4. آخر دنیا کے تمام مذاہب کو ختم کر دیا جائے. 5. جب یہ سب ہو جائے تو ایک عالمی حکومت بنائی جائے. اگر ان تمام باتوں پر یقین کر لیا جائے تو کیا 1760 سے آج تک کی صورتحال میں کیا یہ سب نہیں ہو رہا؟ کیا پوری دنیا میں خاندانی نظام خود ختم ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے اس تنظیم کا ہاتھ ہے؟ ہر شخص کمپیوٹر، موبائل، ٹی وی اور دیگر آسائش کے بعد تنہا ہو رہا ہے یا نہیں؟ گلوبل ولیج نے پوری دنیا کو مختصر کر کے رکھ دیا ہے یا نہیں؟ بڑے بڑے ممالک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں یا نہیں؟ مذاہب جو امن کی علامت ہیں، کیا ان مذاہب کو دقیانوسی طرز پر پیش کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہاں دماغ کے خلیوں میں سوالات کی برسات ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے یا دنیا پر قبضہ کرنے کی کوئی عالمی سازش 2 صدیوں سے جاری و ساری ہے. دیکھیے، ایلومیناٹی کا بنیادی مقصد سمجھ لیجئے پہلے کہ وہ ہر دین، ہر مذہب، ہر اخلاقی اقدار اور ہر مورل اور سوشل ویلیو کے خلاف ہے. ان کو مذہبی، معاشرتی انارکی پھیلانی ہے، فحاشی، برائی، بدکاری پھیلانی ہے، کیوس برپا کرنا ہے. یہ بنیادی مقصد ہیں ایلومیناٹی کے. اور جب تک یہ ملکوں کو توڑ کر چھوٹا چھوٹا نہ کریں، گھروں کو توڑ کر تباہ برباد نہ کریں، جب تک معاشری اخلاق کو تباہ برباد نہ کریں، عورتوں کی بے حرمتی نہ کریں، مردوں کو آوارہ اور بے آبرو نہ کریں، جب تک کہ ان کو مردوں کی
معیشت اس طرح تباہ نہ کریں. علامہ اقبال نے جب اس تہذیب کو, یہ پورا کھیل یہ جو تہذیب بنا رہی تھی, اقبال نے اس تہذیب کو اچھی طرح سمجھ کے یہ بات کہی تھی کہ میں تم کو یہ جو تہذیب جو مغرب نے, یہودیوں نے, ایلومناٹی نے جو تہذیب بنائی ہے, اس کا انجام یہ ہوگا کہ عورت کی گود میں اولاد نہیں ہوگی اور مرد کے پاس نوکری نہیں ہوگی, عورت تہی آغوش ہوگی اور مرد بیکار ہوں گے. یعنی یہ تہذیب بنیادی طور پر ایلومناٹی کا مقصد یہی ہے. مگر پوری دنیا میں یہ جو تہذیب قائم کر رہے ہیں, آج آپ دیکھ لیجئے مغربی معاشرے کا حال انہوں نے کیا کر دیا ہے. فیملی لائف تباہ ہو گئی ہے, سوشل لائف تباہ ہو چکی ہے. ان لوگوں کے پاس سوائے برائی, بدکاری, فحاشی کے اور کچھ بچا ہی نہیں ہے. بچے ماں باپ کی شکلیں نہیں دیکھتے, جوان ہونے سے پہلے بے آبرو ہو چکے ہوتے ہیں, جوان ہو کے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. پورے مغربی معاشرے کا یہ حال کر چکے ہیں اور یہی مسلمان معاشروں میں یہ کرنا چاہتے ہیں. میڈیا ان کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اور میڈیا کے ذریعے ڈس انفارمیشن, جھوٹ, پروپیگنڈا, لائز, فحاشی, برائی, بدکاری, فیملی اور سوشل اقدار کو تباہ کرنا ان کی بنیادی ان کی کوششیں ہیں. اور اگر آپ ماڈرن فلمیں بھی دیکھیں جس کے اندر یہ جادوگری کو, سحر کو, یعنی لارڈ آف دا رنگ ہو, چاہے اس کے بعد ہیری پوٹر ہو, وہ تمام فلمیں جو بچوں میں ہمارے انہوں نے سرایت کر دی ہیں, ان تمام, اور ایلینز کی اور جادو اور عجیب غریب مخلوق کی اور ایسے ایسے آنے والے دور کی تباہیوں کی جو جدید دور میں فلمیں یہ نکال رہے ہیں, ان کسی فلم میں بھی اللہ, رسول, قرآن, دین, اخلاقی کردار, مورل ویلیوز کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. ایک نسل تیار کی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ جس نسل کے پاس نہ اللہ ہے, نہ رسول, نہ قرآن, نہ کتاب, نہ مورل ویلیوز. یہ سب اپنے میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں. ہالی ووڈ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. پوری دنیا کا میڈیا, پوری دنیا کے میڈیا کو بڑے بڑے یہودی اور فری میسونک اور ایلومناٹی کے خاندان کنٹرول کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے انفارمیشن مینجمنٹ بھی ہے, پوری قوموں کی ری پروگرامنگ بھی ہے, نئی نسل کو تباہ برباد کرنا بھی ہے. یہی ان کے ایجنڈا میں شامل ہے. اور آج کے دور میں دجال کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ان کا سیٹلائٹ کمیونیکیشن, میڈیا, ٹیلی کام, انٹرنیٹ, اور یہ تمام وہ سہولتیں ہیں, یہ تمام وہ نظام ہیں جس کے ذریعے انہوں نے اپنا جالا بن کے پوری دنیا کو اپنی کڑی گرفت میں لیا ہوا ہے. یہی ہے وہ دجال کی وہ آنکھ جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو دیکھتے رہنے کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.